زکوٰۃ کی 3 اقسام بنتی ہیں۔ جو مال پر لازم ہوگی اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جو ہم 2.5% اپنے مال سے نکالتے ہیں۔ جو زمین کے اوپر لازم ہوتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں، اور وہ جو 10واں حصہ ہوتا ہے یا 10ویں حصے کا نصف ہوتا ہے وہ ہم زمین کی پیداوار جب آتی ہے تو اس سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور جو انسانی جان کے اوپر لازم ہوتی ہے وہ سال میں 1 دفعہ لازم ہوتی ہے، اور یہ صدقہ فطر کی صورت میں ہم پر لازم ہوتی ہے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم صدقہ فطر کے حوالے سے بھی، اور کیونکہ عید آ رہی ہے تو نماز عید کے حوالے سے بھی چند مسائل جو ہیں وہ اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے صدقہ فطر کے حوالے سے کہ صدقہ فطر کی تعریف کیا ہے، صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں۔ بعد رمضان یعنی رمضان کے بعد نماز عید کی ادائیگی سے قبل دیا جانے والا صدقہ واجبہ صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد جو عید آتی ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اس کی نماز کی ادائیگی سے پہلے جو واجب صدقہ ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ یہ اس کی ایک تعریف ہے۔ اب یہاں پر اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ کنفیوژنز اور مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، حتیٰ کہ ہمارے گاؤں میں لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک شخص جو صدقہ فطر لے رہا ہے اس پر بھی لازم ہے کہ وہ آگے صدقہ فطر دے، اور لوگوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ شاید صدقہ فطر ہر انسان پر جو ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ کے اندر کچھ شرائط ہیں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی، اسی طرح صدقہ فطر کے اندر بھی کچھ شرائط ہیں، جب وہ پائی جائیں گی تب صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو اور اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ یہاں پر اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے۔ پہلی وضاحت یہ کہ وہ جو شرطیں ہیں یعنی مسلمان ہونا، آزاد ہونا، وہ ساری شرائط تو وہی موجود ہے، لیکن اس کے اندر جو نصاب ہے اس کے اندر فرق کرنا یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اور بڑے بڑے جو علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر آ کر تھوڑا سا پھنس جاتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا جو نصاب ہے اس کے اندر وہ ڈفرینسیشن کو صحیح طرح جو ہے وہ کلیئر نہیں کر پاتے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا جب ہم نصاب بنائیں گے تو اس کے اندر جو مال ہوتا ہے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، آپ نے بھی پچھلے لیکچر میں سنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں مال نامی۔ کہ جب مال نامی موجود ہو اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے اور اس پر پھر پورا سال گزر جائے اور وہ مال جو ہے وہ آپ کی ضروریات سے الگ ہو، اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ مال نامی اب کیا ہوتا ہے؟ نامی کہتے ہیں بڑھنے والا، جو آگے بڑھتا ہے اس کو مال نامی کہتے ہیں، اور اس کا شمار ہوتا ہے سونے پر، چاندی پر، آپ کی موجودہ کرنسی پر، آپ کا جو تجارت کا مال ہے اس پر جو ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس جو سونا چاندی ہے، جو کرنسی ہے، اور جو آپ کے پاس تجارت کا مال ہے، یہ چاروں چیزیں مل کر، اور یہ چاروں چیزیں آپ کی ضروریات سے الگ، اور یہ مل کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہیں اور پھر اس پر پورا سال گزر جاتا ہے تو پھر آپ پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے۔ جبکہ صدقہ فطر میں جب ہم نصاب بنائیں گے تو اس میں سب سے پہلے یہ 4 چیزیں بھی دیکھیں گے کہ اس میں سونا، چاندی، آپ کی کرنسی، آپ کا جو تجارت کا مال ہے وہ بھی، اور اس کے بعد ایک 5ویں چیز ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں پر بھی صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ وہ 5ویں چیز ہے کہ ان کے پاس جو اضافی سامان ہے، اضافی سامان کے اندر ہر چیز کو دیکھا جائے گا، ہر چیز کی مالیت کو نوٹ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے کہ گھر میں 2 بندے ہیں، 4 پائیاں 2 ضرورت ہیں، لیکن ان کے پاس اگر 4 چارپائیاں ہیں تو جو 2 اضافی چارپائیاں ہیں ان کی قیمت بھی کاؤنٹ کی جائے گی۔ بستر ان کو 2 ضرورت ہے لیکن ان کے پاس 4 بستر ہیں تو 2 اضافی بستر جو ہیں ان کی بھی مالیت کاؤنٹ کی جائے گی۔ جو اضافی برتن ہیں، جو اضافی کپڑے ہیں، یا اس طرح کی جو بھی اضافی چیزیں ہیں ان سب کی مالیت نوٹ کی جائے گی، اور ساتھ میں کرنسی اور سونا چاندی اور مال تجارت یہ سب ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتا ہے،
جو کہ ان دنوں یعنی 2021 میں پاکستان کے اندر تقریباً 60,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اگر اتنی مالیت تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا عید الفطر کی صبح کو واجب ہوگا. اور اس کے اندر سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے، بلکہ عید الفطر کے صبح جو طلوع فجر ہے اس کے وقت اگر ان کے پاس اتنا مال موجود ہے تو اس پر جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے. تو نصاب کی سمجھ آ گئی آپ سب کو کہ اس کا نصاب جب بنائیں گے تو بس زکوٰۃ کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں کہ جو آپ کے گھر کا اضافی سامان ہے، اضافی کپڑے ہیں، اضافی بستر ہیں، اضافی چارپائیاں ہیں، ان سب چیزوں کی بھی مالیت اس کے اندر کاؤنٹ کی جائے گی. اب یہ اگلا سوال کہ مالک جو نصاب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے وہ کس کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا؟ جو مالک نصاب ہے یعنی جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا. یعنی اس پر جو واجب ہے وہ واجب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے. اور اس میں کیونکہ ہمارے عرف میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف سے بھی اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کر دیا جاتا ہے، جو بے شک اس طرح ادا ہو جائے گا. اور یہ گویا کہ ان کا یعنی والد کا احسان ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کا بھی اور اپنی بالغ اولاد کا بھی ادا کرتا ہے. ادروائز اگر وہ نہیں بھی کرتا تو اس پر اس کی باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر جو لازم ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا ہے. اور اس پر اگر باپ فار ایگزامپل کہ وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر ماں پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ جو بچوں کا دادا ہے اس پر جو ہے وہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے یتیم پوتے اور پوتیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں. اور اگر وہ یتیم پوتے اور پوتی جو ہے وہ مالدار ہیں یعنی ان کے نام پر زمین یا جائیداد یا کچھ بھی ہے تو پھر وہ انہی کے مال میں سے جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. صدقہ فطر کے وجوب کا وقت کون سا ہے، یعنی کس وقت صدقہ فطر ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے؟ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. یعنی جو واجب ہونے کا وقت ہے وہ عید کے دن صبح صادق جب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کا فرمایا، اور بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے تاکہ جو غربا اور مساکین ہیں وہ بھی عید کے حوالے سے اپنی شاپنگز وغیرہ کر لیں اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو سکیں. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ اس کو ادا کر دینا چاہیے. اور اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس سے بھی پہلے ادا کر دے، یعنی اگر کوئی رمضان سے بھی پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو پھر بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہی ہوگا، اس کا جو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا صدقہ فطر میں بھی نیت کرنا اور مسلمان فقیر کو مال کا مالک بتانا ضروری ہے؟ یعنی جیسے زکوٰۃ کے مسئلے میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں کہ جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو آپ کی نیت ہونا ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مال ادا کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہے اس کو اپنے مالک بنانا ہے، اس کو پوزیشن دینی ہے ہر حال میں. تو کیا صدقہ فطر کے اندر بھی یہ چیز لازم ہے؟ تو بالکل صدقہ فطر کے اندر بھی یہ چیز لازم ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے کسی کو دینا ہے تو آپ نے نیت ضرور کرنی ہے. لفظوں سے آپ بالکل نہ کہیں، بے شک نہ کہیں، کیونکہ آپ ان کی عزت نفس کو تاکہ وہ مجروح نہ ہو آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ گفٹ ہے یا تحفہ ہے، لیکن آپ کے جو دل میں نیت ہو وہ یہی ہو کہ آپ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں اور آپ جس کو دیں آپ اس کو مالک بنائیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دور کے اندر مختلف قسم کی آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر لیتے ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس میں سے قرض دیتے ہیں. تو اس طرح صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. صدقہ فطر تب بھی ادا ہوگا جب آپ کسی فقیر شرعی کو اس کی پوزیشن دیں گے، اس کی ملکیت دیں گے، جب وہ مالک بن جائے گا تبھی ادا ہوگا. ادروائز یہ قرض دینا یا مختلف قسم کے جو چیریٹی پروگرام میں لوگوں نے مختلف آئیڈیاز لے کر آتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، تو یاد رکھیں جب تک آپ ان کو مالک نہیں بنائیں گے تب تک جو ہے وہ آپ کا صدقہ فطر یا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
پھر ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑی کنفیوژن یہ کئی سالوں سے ہم بھی سنتے آ رہے تھے بچپن سے کہ عید کے دن اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں، جبکہ بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ حالانکہ اس پر تو اپنی بالغ اولاد اور اپنے جو بیوی ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مہمان کوئی آ رہا ہے تو میزبان پر اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہو؟ لہٰذا یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو ہمارے عرف کے اندر پائی جاتی ہے کہ مہمان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، بلکہ مہمان اگر خود صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے خود ادا کرے گا، میزبان پر جو ہے اس کی طرف سے ادا کرنا بالکل بھی لازم نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز، اگر ہم کہتے ہیں کسی کو کہ صدقہ فطر ادا کریں تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو روزے ہی نہیں رکھے تو ہم کیوں ادا کریں، یعنی وہ کہتے ہیں اردو میں کہ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک روزے نہیں رکھے اوپر سے صدقہ فطر کا انکار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے روزے ہی نہیں رکھے تو ہم صدقہ فطر کیوں دیں۔ بھائی روزہ الگ عبادت ہے، روزہ فرض ہے، لیکن اگر وہ کسی نے مثال کے طور پر کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھے، مثال کے طور پر کوئی سفر میں ہے یا بیمار ہے یا کوئی بھی ایسا عذر ہو سکتا ہے جو شریعت میں جس کو عذر مانا گیا ہے، یا بغیر عذر کے نعوذ باللہ کسی نے نہیں رکھے، روزے ویسے ہی سستی کی وجہ سے نہیں رکھے، تو اس کا تعلق صدقہ فطر کے ساتھ نہیں ہے۔ صدقہ فطر الگ واجب ہے اور رمضان المبارک کے روزے ان کی فرضیت الگ ہے، لہٰذا اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھتا تو صدقہ فطر کی جو ادائیگی ہے وہ اس پر بہرحال جو ہے وہ واجب ہی ہے، اور اس پر اس وقت تک ساکت نہیں ہوگی جب تک وہ اس کو ادا نہیں کر لیتا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی، اس حوالے سے کیونکہ مختلف ادوار میں پیمانے بدلتے رہتے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دور میں جو پیمانہ ہوتا تھا ایک سا ہوتا تھا، سا کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، تو وہ ایک خاص قسم کا برتن ہوتا تھا، تو اس کے اندر وہ جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہی تاجر حضرات جو ہے وہ ناپ تول کر اس کو ادا کرتے تھے۔ پھر دور بدلا اور ہمارا جو دور ہے اس میں کلو گرام کی صورت میں جو ہے وہ کے جی کی صورت میں لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب اسی پیمانے کو کے جی میں کنورٹ کیا تو پھر یہ فگر جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، لیکن ہمارے فقہاء نے احتیاطاً یہ کہا ہے کہ بہرحال اس پر تھوڑا سا بڑھا کر دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ اگر ہم سب سے پہلے گندم کے اعتبار سے دیکھیں تو گندم کے اعتبار سے پونے 2 کلو گندم 1.75 یعنی اتنی کے جی گندم آپ کے پاس ہو، یا اتنے کے جی گندم کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، جو قیمت ہے وہ اگر ہو تو اس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق دینا یہ گندم کے مطابق فرض ہے۔ اب 1.75 کے جی جو گندم ہے اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو اس کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے وہ 140 ہے، تو احتیاطاً 150 دے دیا جائے یا 200 دے دیا جائے، یا جو زیادہ صاحب استطاعت لوگ ہیں تو وہ جو اور اس طرح کشمش اور کھجور کے اعتبار سے دیں، تاکہ کیونکہ اس کے اندر نصاب زیادہ بنتا ہے تاکہ غرباء کا زیادہ فائدہ ہو۔ بہرحال گندم کے اندر احتیاط یہی ہے کہ آپ 2 کلو کے حساب سے دے لیں تاکہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ کمی نہیں رہنی چاہیے، اگر زیادہ ادا کریں گے تو اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ اور جو کھجور اور کشمش کے اعتبار سے بھی 3.5 کلو یا ان کے 3.5 کلو کی جو بازار کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ ادا کریں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ احتیاط بہتر ہے، 1.25 کلو گندم کی جگہ پر 2 کلو دے دیں، اسی طرح 3.5 کلو کھجور کی جگہ پر جو ہے وہ 4 کلو کھجور کا جو مارکیٹ ویلیو ہے اسی کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ جیسے کہ یہ مفتی صاحب نے اس سال یعنی 2021 کے جو عید الفطر ہے اس کے حوالے سے جناب مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ بنایا ہے ایک چارٹ، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے جو گندم کے حوالے سے پاکستان کے اندر فطرہ انہوں نے مقرر کیا ہے وہ 140 ہے، جو کے اعتبار سے جو مقرر کیا گیا ہے وہ 320 ہے، کھجور 4 کلو کے اعتبار سے مقرر کیا گیا ہے 960، اور اسی طرح کشمش کے حوالے سے اگر ادا کرے تو وہ 1920 روپے۔ تو بہرحال گندم پہ ہی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال عطا کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ادا کریں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اور زیادہ بڑھا کر دو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، لہٰذا غرباء کا خیال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر اگلا اس میں سوال آتا ہے کہ اس کے مصارف کون کون سے ہیں، یعنی کون کون سے
کون سے لوگ ہیں کہ جن کو صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو وہی لوگ کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے مصارف ہیں. زکوٰۃ کے جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی میں نے کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا، 8 مصارف کو. تو وہ جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، جو عاملین ہیں، مؤلفۃ القلوب، کیونکہ اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں، تو اس کی دوبارہ وضاحت مناسب نہیں ہے. تو بہرحال وہ جو ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے ایک ایک کو، وہ جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں بالکل منوان وہی مصارف جو ہیں وہ صدقہ فطر کے ہوں گے. صدقہ فطر تبھی ادا ہوگا کہ آپ واقعی ان مصارف میں سے کسی مصرف کو ادا کریں گے، تبھی آپ کا صدقہ فطر ادا ہوگا. اور اگر ان مصارف کے علاوہ کسی کو دے دیا تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا.